الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ ناظرین کرام، آج میں قادیانیوں کا ایک دجل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں بطور مربی قادیانیت کی تبلیغ کرتا تھا یا آج بھی کسی قادیانی سے بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے قادیانی یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور یہ دلیل اپناتے ہوئے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر جو انسان کی پیدائش کا آغاز کیا، اور پھر اللہ نے یہاں پہ انسان کے رہنے کے لیے اس کی ضروریات زندگی کے بعض چیزیں اس کے لیے پیدا فرما دیں، اور تمام کی ضروریات زندگی جو ہے وہ اللہ نے زمین کے اوپر سے انسان کی پیدا کرنے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے یہاں پہ ہی اس کے ساتھ وابستہ کر دیے، اور پھر اللہ نے اسی زمین کے اوپر انسان کا رہنا اور اسی کے اوپر مرنا اور اسی کے اوپر جینا اور پھر زمین کے اندر جانا، یہ دلیل اپناتا ہے کہ تم اللہ کے قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر سنت اللہ کے کیسے آسمانوں کے اوپر جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں قادیانی جو دجل کرتے ہیں، میں اس دجل کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب سنت اللہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس زمین کے اوپر رہنا اور بارشوں کا آنا، یہ ساری چیزیں زمین کے اوپر پیداوار، نباتات کا اگنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت اللہ ہے، اور اس میں اللہ اپنے قانون میں سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ اسی طرح جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک طرف سنت اللہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، میاں بیوی کے ملاپ سے، جوڑے سے جو ہے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، یہ اللہ کی سنت اللہ ہے۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا اور حضرت اماں حوا کا پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ قدرت اللہ ہے۔ اب سنت اللہ اور قدرت اللہ یہ دو چیزیں ہیں، اور قادیانی جو ہے یہ انتہائی ڈھیٹھائی کے ساتھ، انتہائی دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے سنت اللہ کے اوپر بات کرتا ہے، قدرت اللہ کے اوپر کبھی بات نہیں کرے گا۔ اگر وہ قدرت اللہ کے اوپر بات کر لے کہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ چاہے تو اپنے ایک اللہ نے قانون بنایا ہے اور جس کو سنت اللہ کہتے ہیں، اور ایک اللہ کی قدرتیں ہیں۔ جیسے ہمارے اس خون اور گوشت کا جو ہمارا جسم ہے اس کا مرکب ہے، اب ہمارے جسم کے اندر سے پسینہ آئے تو بدبو آئے، لیکن جب اللہ کے انبیاء کو پسینہ آئے تو خوشبو آئے، اب یہ قدرت اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری انگلیوں کے اندر سے پسینے کا نکلنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے 5 چشموں کا جاری ہو جانا، یہ قدرت اللہ ہے۔ اگر قادیانی قدرت اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، قدرت اللہ کو مان لیں، اللہ کی قدرتوں کو یقین کر لیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کے اوپر جانا اور پھر آسمان سے واپس آنا، یہ سب آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتا ہے۔ اور قادیانی اس کو کیوں نہیں مانتے؟ قادیانی قدرت اللہ سے بھی انکار کرتے ہیں۔ جتنے اللہ کے انبیاء کے معجزات تھے وہ قدرت اللہ تھے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مظہر تھے، اس لیے تو قادیانی ان سے انکار کرتے ہیں کہ اگر ان کو مان لیں، اللہ کی قدرتوں کو مان لیں، تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کو پھونک مار کے اڑانا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کوہڑی کے اوپر ہاتھ پھیر کے اس کو شفا یاب کرنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کے اوپر جانا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس آنا، یہ ساری اللہ کی قدرتوں میں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مظہر ہیں۔ اور قادیانی اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ اپنا من گھڑت عقیدہ جو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی جب بھی کسی قادیانی سے بات کریں، جب بھی کسی قادیانی سے آپ کی بات ہو، اور یہ اپنے دلوں میں بات بٹھا لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی بات ہو یا بات نہ بھی ہو تب بھی ہمیں دو چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ سنت اللہ کیا ہے اور قدرت اللہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔